بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشرا جو ہے وہ اپنی ماں کے انکار پر بہت زیادہ افسردہ ہے۔ وہ بہت پریشان ہے کہ ہمارے رشتے کو گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اگر فواد کے گھر والے مان گئے ہیں تو میرے گھر والے کیوں نہیں مانے۔ بشرا کا آبجیکشن رائٹ پہ بھی ہے، لیکن بشرا اب کیا کر سکتی ہے، اپنے گھر والوں سے لڑ تو نہیں سکتی۔ بشرا خاموش ہو گئی۔ دکھایا جاتا ہے کہ نوین جو ہے وہ اپنے شوہر سہیل کو سمجھاتی ہے۔ سہیل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب بجو کا رشتہ آیا تھا وہ لوگ بارات واپس لے گئے، ہماری بہت انسلٹ ہوئی۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے بابی جو ہے وہ مسرت کے لیے وہ فیلنگز رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری مسرت سے شادی ہو جائے۔ مسرت جو ہے وہ کسی اور کو ہی ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ بابی اس کو کافی سمجھاتا ہے لیکن مسرت کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ بتاتے چلے کہ بشرا فواد سے بات کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے گھر والے شاید نہیں مانیں گے۔ فواد یہ آپشن بھی اس کو دیتا ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن بشرا اس کو اگنور کر دیتی ہے، اس بات کو ہی منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سٹیپ کبھی بھی نہیں اٹھانا، عزت کا معاملہ ہے، اگر سب لوگ راضی ہوئے تو ہی شادی کرنی ہے، ورنہ کسی اور سے بھی نہیں کرنی اور پھر بھاگ کے بھی نہیں کرنی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مسرت جو ہے وہ پھر اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ مٹھائی، اتنے سارے تحفے تحائف کہاں سے آئے۔ اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ صبا اور دردانہ آئی تھیں، انہوں نے بشرا کے لیے فواد کا رشتہ مانگا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ مسرت جب انکار کا لفظ سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو سمینہ کہتی ہے کہ کیوں انکار کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو بشرا کی بہن مسرت کہتی ہے کہ آپ ہاں بھی کر سکتی تھیں اور ہاں ہی کرنی چاہیے تھی، آپ نے انکار کیوں کیا؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری بارات اس گھر سے واپس گئی تھی، میں کس طرح سے اس گھر میں دوبارہ سے اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ جوڑ سکتی تھی؟ مسرت نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ میری نادانیاں تھیں، میری غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے جواد کو بارات واپس لے کر جانا پڑی، میں نے اس بات کو اپنے دل سے نہیں لگایا۔ میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بشرا کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیں، وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں اور ہماری بشرا فواد کے ساتھ اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ صبا جو ہے وہ یہ سب کچھ سکندر کے کہنے پر کر رہی ہے، اس کی دل سے رضامندی بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بشرا کو ایکسیپٹ کرے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بشرا کے لیے جو سکندر سٹینڈ لے رہا ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ سکندر نے صبا سے کہا ہے کہ اگر فواد کی اور بشرا کی شادی نہ ہوئی تو میں ثنا سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ثنا جب یہ بات سنتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہاری شادی سکندر سے لازمی کرواؤں گی، اس کے لیے چاہے مجھے فواد اور بشرا کی شادی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابی جو ہے وہ مسرت کو اب پرپوز کرے گا، اس کو بتائے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مسرت پھر اس کو بتاتی ہے کہ میں ایک ایسے لڑکے سے ملی تھی جو کہ بہت بڑا یوٹیوبر ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی یوٹیوب پہ کام کروں اور ہم بہت سارے سبسکرائبرز حاصل کریں تاکہ ہم بھی بہت سارے پیسے کمائیں، اپنی لائف کو چینج کریں۔ بابی مسرت سے کہتا ہے کہ میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ بابی جو ہے وہ مسرت کی شرط کو مان لیتی ہے اور مسرت بھی اس کی شرط مان لیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شرطیں مان لیتے ہیں اور اپنی ماں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بات رہی شمو کی، شمو اپنی ماں کے دھوبی گھاٹ پر جاتی ہے، اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے بشرا کا رشتہ آیا، اتنے امیر لوگ ہیں، اتنے برانڈڈ پرفیومز آئے ہیں، کپڑے آئے ہیں، اتنا کچھ آیا ہے، لیکن سمینہ خالہ نے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ منی کہتی ہے کہ رشتہ آیا ہی تھا تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تاکہ اس کی بیٹی بھی خوش ہو جاتی اور امیر گھرانے میں ان کا جو ہے وہ رشتہ بن جاتا۔ اب جو شمو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اور روہیل مل کر تمہاری دھوبی گھاٹ کو سنبھالیں تاکہ ہم دونوں جو ہیں کما سکیں۔ مسرت جو ہے وہ اپنا یوٹیوب کا کام چلا رہی ہے، سہیل اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ایکسپینسو پورے کر رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا اور روہیل کا خرچہ خود اٹھاؤں۔ اس کی ماں منی اس کو کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے تجھے اپنے شوہر کے پلو کے ساتھ بننے کی، تو اگر اپنا کماتی ہے تو اپنا کھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روہیل کس طرح سے اپنی بیوی کے نین نخرے اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے اتنا زبردست ناشتہ لے کر آتا ہے، حلوہ پوری اور بہت کچھ، تو وہ سب کچھ مسرت کھا جاتی ہے اور جب
روحیل اور شمو آتے ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے، لیکن بشریٰ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ کوئی الگ سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھائے، جو بھی ہم کھاتے ہیں سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دردانہ کے ساتھ صبا جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتی کرتی ہے۔ دردانہ جو ہے وہ اپنے ظلم اور زیادتی کو صرف اور صرف احمر اور جواد کی وجہ سے برداشت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں اگر ان لوگوں سے محبت کرتی ہوں، ایک آدھا بندہ مجھ میں نفرت کرتا ہے مجھ سے یا مجھ میں کمیاں ڈھونڈتا ہے تو اس کی خیر ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دردانہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اب جواد کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے جواد کے دل میں اپنے لیے بہت ساری جگہ بنا لی ہے، اور احمر بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن صبا جو ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جواد ہے وہ اپنی وائف دردانہ سے پیار کرنے لگ گیا ہے، تو صبا جو ہے اس کا رویہ دردانہ کے ساتھ بہت عجیب اور گھٹیا قسم کا ہو گیا ہے۔ وہ کبھی کبھی اس پر گرم گرم چیزیں پھینکتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ جلاتی ہے، کبھی اس کو چوٹ پہنچاتی ہے، اس کو جسمانی اذیت دیتی ہے، تو دردانہ کو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ دردانہ کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جب جواد اس کا خیال رکھتا ہے اس کو یہ سارے غم بھول جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بشریٰ کے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ دردانہ لے کر آئی تھی۔ یہ بات دردانہ جو ہے اپنے دل میں رکھتی ہے، پھر گھر جاتے ہیں، سب کو ریجیکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جواد اور فواد بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ثنا بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا جو ہے وہ پھر سکندر سے کہتی ہے کہ تمہاری شرط کے مطابق میں گئی تھی، میں نے جا کر بات کی، ان لوگوں نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا، اب تم تو میری بیٹی سے شادی کرو۔ تو سکندر نے کہا کہ نہیں، میں شادی اس طرح نہیں کروں گا، جب تک کہ بشریٰ اور فواد کی شادی نہیں ہوتی میں ثنا سے شادی نہیں کروں گا۔ اب صبا جو ہے اس کو یہ بات بالکل بھی ناگوار گزرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، یہ وہ۔ تو پھر صبا جو ہے وہ اپنی بیٹی ثنا کی خاطر خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ پا رہی، لیکن اس کو اندر ہی اندر بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ آخر سکندر نے یہ شرط کس طرح سے رکھ دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر بشریٰ اور فواد کی شادی ہو جائے گی، ثنا اور سکندر کی شادی ہو جائے گی، ثنا تو اپنے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ بشریٰ جو ہے اس کے ساتھ اور دردانہ کے ساتھ صبا بہت برا کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو ذہنی اذیت دیتی ہے، جسمانی اذیتیں دیتی ہے، لیکن وہ دونوں چپ چاپ برداشت کرتی ہیں۔ وجہ جو ہے وہ بابی سے شادی کر لے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر اور فواد جو ہیں وہ مل کر پھر صبا کو اب سیدھا کریں گے، کیونکہ صبا کی حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جو حرکتیں اس کی دردانہ کے ساتھ ہیں وہی سب کچھ وہ بشریٰ کے ساتھ کرتی ہے۔ فواد اس سب کو برداشت نہیں کر پاتا۔ فواد کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی اذیت کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔